وعلیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ویورز، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سیریز کا سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے سکندر اعظم۔ تو اس کا پہلا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس بگن۔ ہزاروں سال قبل کے سکندر کے خدوخال کے بارے میں پوری طرح کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن پروگوٹلس نے جواہرات پر اس کے چہرے کے جو نقوش ابھارے تھے، لیسیپس نے سکندر کے مجسمے تراشے تھے، پیلس نے اس کی تصاویر بنائی تھی جن کی مدد سے اس کا حلیہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ سکندر کا رنگ سفید اور چہرہ سرخی مائل تھا۔ اس کے بال سیاہی مائل بھورے تھے جو اس کی گردن تک تھے۔ ماتھے پر بھی اس کے بال گرے رہتے تھے۔ گردن پر بال شیر کی عیال کی مانند تھے۔ اس کی ناک ستواں تھی، آنکھیں بھوری سیاہ تھیں، لیکن اس کے مجسمے میں اس کی بائیں آنکھ سیاہ اور داہنی آنکھ سبزی مائل نیلی بنائی گئی تھی جو اس کی کشش کو ظاہر کرتی ہے۔ سکندر کی تیز نظریں بہت ہی زیادہ مشہور تھیں اور اس کی نظروں کی تاب لانا بہت ہی مشکل تھا۔ جب وہ گردن ہلکی سی خم کر کے مقابل کو دیکھتا تو اس کی آنکھیں جسم میں اترتی محسوس ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو اس کے سامنے کوئی راز چھپانے یا جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس کا چہرہ بڑا اور پیشانی کشادہ تھی۔ وہ گٹھے ہوئے بدن کا دراز قد انسان تھا۔ ارسطو کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس کے بدن سے دل فریب خوشبو اڑتی تھی اور وہ خوشبو اور اپٹن کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا تھا۔ سکندر شیر سے مشابہ تھا اور اس کا مزاج بھی شیر ہی کی طرح تھا۔ سکندر جب بات کرتا تو خاص انداز میں ہونٹ سکوڑ لیتا۔ اس کے دانت نہایت سفید اور شیر کے بچوں سے ملتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا کہ جب وہ ہوش میں ہوتا تو اس کے بال شیر ہی کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے۔ سکندر کی چال اور گفتار دونوں میں ہی تیزی پائی جاتی تھی۔ سر پر وہ ہرکل یا اس کے جیسی شیر کی کھال تیار کی ہوئی خود پہنتا تھا۔ اس کے تیار کردہ سکوں پر بھی اس کی تصویر موجود ہے۔ سکندر کا سٹار لیو تھا۔ مقدونیہ کا سفر۔ مقدونیہ کی سلطنت سکندر کے اسلاف نے بڑی جدوجہد سے قائم کی تھی۔ یہ زمین نشیب اور فراز پر مشتمل تھی۔ جنوب مشرق سمت کے میدانوں میں 4 دریا بہتے تھے۔ پہاڑی جنگلات ان کی سرحدوں کا کام دیتے تھے۔ زراعت کے علاوہ وہ گھوڑے اور مویشی پالتے تھے، عمدہ لکڑی فروخت کرتے تھے۔ مقدونیہ میں سونے کی کانیں بھی تھیں۔ جنگلی بیلوں، ریچھوں اور شیروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ مقدونیہ میں زمینوں اور انجیر کی کاشت بھی ہوتی تھی اور دریاؤں اور سمندروں سے مچھلی بھی پکڑی جاتی تھی۔ غلاموں کے آنے کی وجہ سے مقدونیہ کی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ مویشیوں کے لیے عمدہ چراگاہیں موجود تھیں۔ مقدونیہ کے لوگ فلپ کو بلب کہتے تھے۔ آئیگائی اور پیلا ساحلی شہر تھے جو دریاؤں کے ذریعے سمندروں سے منسلک تھے اور دریا ذرائع آمد و رفت کا بڑا ذریعہ تھے۔ بندرگاہوں پر جو تاجر آتے ان سے ٹیکس بھی لیا جاتا تھا۔ 380 قبل مسیح میں پیلا مقدونیہ کا سب سے بڑا قصبہ تھا جو دریائے لوڈیاس کے کنارے آباد تھا۔ یہاں ایک قدرتی بندرگاہ بھی تھی۔ جب سقراط کو اس کے نظریات کی وجہ سے موت کی سزا دی گئی تھی تو اس کے دوستوں نے اسے مشہور کر دیا وہ وہاں سے بھاگ کر مقدونیہ چلا جائے تو اس کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ وہاں سے بھاگ کر مقدونیہ چلا جائے، لیکن اس نے بزدلانہ عمل قرار دیتے ہوئے اس سے انکار کر دی۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد پیلا نے بہت ترقی کی۔ ہر طرف خوبصورت عمارات، مندر اور محلات تعمیر کیے گئے۔ یہ یونانی فن و تعمیر کا شاہکار بن گیا تھا۔ بہت سے باغات لگائے گئے تھے۔ مختلف مقامات پر اسلاف کے مجسمے نصب کیے گئے تھے اور شیر اور ہرن کا مجسمہ تھا۔ ایک شیر اور ایک ہرن کا مجسمہ تھا۔
شیر ہرن پر لپک رہا تھا۔ تعمیرات میں قیمتی پتھر اور سنگ مرمر کا خوب استعمال کیا گیا تھا۔